بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اردو کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران حاضر ہے۔ دوستو، قرآن پاک میں موجود تقریباً 70 سے 80% الفاظ و حروف اردو میں بھی بولے جاتے ہیں۔ اگر ہم قرآنی الفاظ میں سے اردو مفہوم نکالنا سیکھ لیں اور اردو کے برعکس عربی میں الفاظ سے جڑی 6 ضمیری علامات کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے کسی بھی آیت کا ابتدائی طور پہ ترجمہ کرنا نہایت آسان ہے۔ میں آج آپ کو اپنی کتاب آسان قرآن پارہ الف لام میم کے صفحہ نمبر 3 پر موجود سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 کا ابتدائی مشترک مفہومی ترجمہ علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے کرنا سکھاؤں گا۔ آپ بھی کتاب کھول کر میرے ساتھ سبق شروع کریں۔ دیکھیں، ختمہ میں اردو فہم اختتامی مہر یا اختتام ہے۔ اللہ اسی طرح اردو میں مستعمل ہے۔ علی یہ بھی اردو میں موجود ہے، یعنی پر، جیسے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو۔ پھر قلوبہم میں قلوب ہے جو اردو لفظ قلب کی جمع ہے، یعنی دل، جبکہ وا یہ اردو میں مستعمل ہے، یعنی اور، جیسے زمین و آسمان۔ جبکہ سمعہم میں اردو فہم سماعت ہے، یعنی سننا، اور ابصارہم میں اردو فہم بصارت ہے، یعنی بینائی یا دیکھنا، اور غشاوتن میں اردو فہم غشاوت ہے، یعنی پردہ یا دھوکہ۔ لہم کے شروع میں حرف لام ہے، یعنی لیے، جیسے اردو محاورہ للہ اللہ کے لیے۔ پھر عذابن میں اردو فہم عذاب ہے، اور عظیم میں اردو فہم عظیم ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ تمام الفاظ و حروف اردو فہم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے جو الفاظ سمجھے ہیں وہ قرآن پاک میں کم و بیش 3886 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ختمہ، قلوبہم، سمعہم، ابصارہم اور لہم، ان کے ساتھ سرخ یا سبز رنگ کی علامات جڑی ہیں۔ یہ پروناؤنس یعنی ضمائر ہیں، جیسے میں، تم، ہم اور وہ وغیرہ۔ یہ الفاظ کے ساتھ 6 علامات الف، ت، نون، یہ، کاف اور ہے کی شکل میں جڑی ہوتی ہیں۔ ناظرین، میں نے پہلی 4 علامات الف، ت، نون اور یہ کو جوڑ کر ایک سبق بنایا ہے اتنی۔ یاد رکھیں کہ الف، ت، نون، یہ یعنی اتنی کی 4 سرخ علامات لفظ کے شروع میں آ کر اسے پریزنٹ یا فیوچر ٹینس بنا دیتی ہیں۔ دیکھیں، شروع کی الف کا مطلب ہوگا میں، ت کا تو، نون کا ہم اور یہ کا وہ۔ جیسے ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، تدخلو تو داخل ہوتا ہے، ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ الف، ت، نون کی سرخ علامات لفظ کے آخر میں آ کر اسے زمانہ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس بنا دیتی ہیں۔ جیسے لفظ کے آخر میں زبر یا الف ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ، جیسے دخلا وہ داخل ہوا، دخلو وہ داخل ہوئے۔ اور ت زبر تا ہو تو ترجمہ ہوگا تو، جیسے دخلتا تو داخل ہوا۔ اور نون الف نہ ہو تو اب ترجمہ ہوگا ہم یا ہمارا، جیسے دخلنا ہم داخل ہوئے، ربنا ہمارا رب۔ اور یا ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا میری، جیسے ربی میرا رب۔ اب چونکہ ختمہ کے آخر میں سرخ رنگ کی زبر ہے جس کا مطلب ہے اس نے، اس لیے ختمہ کا ترجمہ ہوگا خاتمے کی مہر لگا دی، یعنی اللہ نے خاتمے کی مہر لگا دی۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ آخر میں آنے والی کاف کا ترجمہ ہوگا تیرا یا تمہارا، جیسے ربو کا تیرا رب، ربکم تمہارا رب۔ پھر آخر میں آنے والی ہا کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ان کا، جیسے ربو اس کا رب، ربو ہا اس کا رب لیکن مؤنث کے لیے، اور ربہم ان کا رب۔ اب چونکہ قلوبہم، سمعہم، ابصارہم اور لہم، ان سب کے آخر میں سبز رنگ کی ہم یا ہم ہے، یعنی ان کے، اس لیے قلوبہم کا ترجمہ ہوگا ان کے قلوب، سمعہم کا ترجمہ ہوگا ان کی سماعت، ابصارہم کا ترجمہ ہوگا ان کی بصارت، جبکہ لہم کا ترجمہ ہوگا ان کے لیے۔ ناظرین، آئیں آج کے سبق کا ابتدائی طور پر ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے قلوب پر
اختتامی مہر لگا دی ہے اور ان کی سماعت پر اور ان کی بصارت پر تو غشاوت ہے، پس ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت تعلیمی اداروں میں ناظرہ قرآن اور قرآن پاک کا ترجمہ لازمی قرار دے رہی ہے۔ اسی سلسلے میں قرآن اردو پروجیکٹ کے تحت ہمارا ہدف ہے کہ ہم اپنے منفرد علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے تعلیمی اداروں میں قرآن کا ترجمہ رٹوانے کے بجائے خود سے ترجمہ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، جس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے ادارے میں آ کر فری ورکشاپ کا انعقاد کریں گے اور یہ ورکشاپس ARY نیٹ ورک پر آن ایئر بھی کی جائیں گی۔ اب دعاؤں کی درخواست کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔